اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ آج ہم سورہ یوسف کی تفسیر کریں گے۔ تو پہلے اللہ نے قرآن عظیم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن عظیم کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ پاؤ، اس لیے کہ قرآن عظیم کو اللہ نے عرب کی سرزمین پر نازل فرمایا، عرب والوں کی زبان میں، تاکہ وہ سمجھیں۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کوئی اچھا قصہ بیان فرمائیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ ان کی مرضی یہ تھی، ان کی منشا یہ تھی کہ یا رسول اللہ پچھلی امتوں میں یا پچھلے دور میں یا پچھلے جو انبیاء کرام آپ سے پہلے آئے ان میں سے کسی کی قوم کا واقعہ ارشاد فرمائیے تاکہ ہم اسے سنیں اور وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا اور اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ احسن القصص کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اب تمہارے لیے سب سے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی جس قصے کے اندر، جس تفسیر کے اندر داستان عشق بھی ہے اور اس کے علاوہ دور حکومت بھی ہے، لڑائیاں بھی ہیں، آپ کا خواب کی تعبیر فرمانا بھی ہے، آپ کے بھائیوں کا آپ پر ظلم کرنا بھی ہے اور مصر کا بادشاہ بنایا جانا بھی ہے، آپ کا دور نبوت بھی ہے، بے شمار چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص کہ ہم آپ کے لیے جو سب سے بہترین قصہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ لفظ قابل غور ہے کہ سورہ یوسف کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین سٹوری۔ آپ دیکھیے قرآن عظیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، قرآن عظیم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، قرآن عظیم میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، قرآن عظیم میں حضرت یحییٰ کا ذکر موجود ہے، قرآن عظیم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، قرآن عظیم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، قرآن عظیم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، قرآن عظیم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، قرآن عظیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور ان تمام انبیاء اکرام کا ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں کا ذکر بھی ہے، ان کی امتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو کیا یہ ساری امتیں اور ان کا ذکر اس واقعے کے مقابلے میں اتنا عمدہ نہیں ہے؟ یہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں احسن القصص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرے قصے قرآن عظیم میں جو سورے بیان کی گئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن صورتوں میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لقمان کا جہاں ذکر ہے، تو وہ چیزیں ہیں کہ وہاں صرف ایک چیز کو صورت میں بیان کیا گیا۔
اگر سورہ منافقین ہے تو نفاق کے بارے میں بیان کیا گیا، سورہ کافرون ہے تو کفر کے بارے میں بیان کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے سورہ جمعہ ہے تو جمعہ کے بارے میں اس میں تفصیل بیان کی گئی، اور سورہ یونس ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا ذکر کیا گیا ایک پہلو پر۔ لیکن یہاں قرآن عظیم کی سورہ یوسف کے اندر خصوصیت احسن القصص کہنے کی، سب سے خوبصورت قصہ کہنے کی جو مفسرین وجہ بیان کرتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ اس ایک تفسیر میں، قرآن پاک کی اس ایک صورت میں ایک وقت میں بے شمار چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن، نمبر 2 حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والدین سے اور ان کے والد حضرت یعقوب پیغمبر کی آپ سے محبت کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کے بھائیوں کا اس پر حسد کرنا موجود ہے، اور بہانے سے آپ کو جنگل لے جا کر کنویں میں ڈال دینا موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک قافلے کے ساتھ مصر کی سرزمین پر بازار مصر میں بیچا جانا موجود ہے، عزیز مصر کا آپ کو خریدنا موجود ہے، اور اس کے بعد ایک زمانے کے بعد مصر کا بادشاہ بن جانا یہ بھی موجود ہے۔ پھر بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے آپ امین العام بنائے گئے، امین خزانہ، پوری حکومت کا خزانہ آپ کے پاس ہوتا، یہ موجود ہے کہ امور سیاست کس انداز میں چلائی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ عزیز مصر بنائے گئے، پھر آپ نے زمانے کو معاشی نظام بتایا، آپ نے زمانے کو کاروبار کا نظام بتایا، آپ نے زمانے کو سیاست کا میدان بتایا، آپ نے زمانے میں جو لوگوں کے مسائل تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ انہیں معاف فرما دیا، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو قرآن عظیم کے اس ایک پارے میں، اس ایک سورت میں بے شمار چیزوں کا ذکر موجود ہے، اس لیے اسے احسن القصص کہا گیا کہ جس میں کئی پہلو پر بات کی گئی ہے، کئی پہلو اس میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہم احسن القصص جو سب سے بہترین قصہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کے علم میں یہ بات نہ تھی۔ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی کے وصال فرمانے کے بعد جن سے آپ کے 10 بیٹے ہوئے، ان کے وصال فرمانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دوسری عورت سے نکاح فرمایا کہ جن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک آپ کے بھائی حضرت بنیامین۔ آپ اپنی ماں کے 2 بیٹے ہیں، اور جو آپ کے والد گرامی کی دوسری بیوی تھی ان سے 10 بیٹے ہیں، یعنی آپ 12 بھائی ہیں، آپ 2 سگے بھائی ہیں اور وہ 10 بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ ہے۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہو چکا ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان پر نظر عنایت زیادہ رہتی ہے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے کی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، وہ زمانے کے نظام کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا یوسف یہ نبی ہے، لہٰذا جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے یہ روشن ہے کہ یہ نبی ہیں، تو لہٰذا اس حیثیت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے حضرت یوسف کی بہت زیادہ بے انتہا محبت ہے، اتنی محبت کہ کبھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، نہیں، بلکہ 11 بیٹے اور بھی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن کے دور میں، مفسرین فرماتے ہیں جس عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تھا کہ جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی تھی،
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، اے میرے والد یعقوب پیغمبر، میں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں دیکھا یہ ہے کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کو بیان کیا، اب جب خواب کی بات آ ہی گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ ہم اور آپ بھی خواب دیکھتے ہیں آج، لیکن ہم خواب دیکھنے کے بعد جیسے ہی صبح ہوتا ہے ہمارے دوست رشتہ دار عزیز و اقارب جو ہم سے ملتے ہیں تو ہم فوراً اپنا خواب ان کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، یہ غور کیے بغیر کہ جس کے سامنے خواب بیان کیا جا رہا ہے کیا وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر کو بتا سکے گا، لیکن ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا گیا کہ جب تم خواب دیکھو تو ایسے شخص کے سامنے اس خواب کو بیان کرو جو اس بات کا اہل ہو کہ وہ تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہو، ورنہ بہتر ہے کہ تم اپنے دل میں اس کو رہنے دو۔ جب تک تم بیان نہیں کرتے ہو وہ معلق رہتا ہے، اور جب تم اس کو بیان کر دیتے ہو تو جیسی تعبیر کی جاتی ہے تو اس وقت تمہارے دل کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، والد گرامی کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب سنا تو ارشاد فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف تم نے یہ خواب مجھ سے تو بیان کیا ہے، لیکن یہ خواب آج کے بعد تم کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تم نے یہ خواب کہ تمہیں 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ایک چاند سجدہ کرتا ہے، ایک سورج سجدہ کرتا ہے، یہ بات تم دنیا سے چھپانا، بالخصوص اپنے بھائیوں سے چھپانا، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ کہ یہ چیز اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بہتر انداز میں یہ جانتے تھے کہ ان 10 بھائیوں کو میرے 2 بیٹے یوسف سے اور بنیامین سے دل میں حسد موجود ہے۔ اور حسد کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہری طور پر یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، دلی میلان بہت زیادہ ان کی طرف تھا۔ دنیا میں کوئی انسان یہ اعتراض کر سکتا ہے، یہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میری محبت میرے ایک بیٹی کی طرف زیادہ ہوگی تو دوسرے بیٹوں کو حسد ہو جائے گا، اور دوسرے بیٹوں کو جب حسد ہوگا تو ان دونوں لوگوں کے درمیان، یوسف کے درمیان اور 10 بھائیوں کے درمیان آپسی رنجش کا موقع ہوگا۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ کیوں محبت کی؟ انہیں محبت میں سب کو برابر شریک کرنا چاہیے، زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے ہی کیوں؟ دنیا میں کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی سوال کرے یا اس کے ذہن میں آئے تو جواب یہ ہے کہ چونکہ محبت میں زبردستی نہیں کی جا سکتی، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں زبردستی نہیں کی جاتی، یہ دل کے معاملے ہیں۔ ہمیں کسی سے زیادہ محبت ہے، یہ ہماری کوشش کے ساتھ نہیں ہے۔ محبت کوشش سے نہیں ہوتی ہے، محبت پورا پروگرام تیار کرنے سے نہیں ہوتی ہے، محبت پلاننگ کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے، محبت بس ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے غیر اختیاری محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسری اولاد سے محبت نہیں کرتے، ان سے بھی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے۔ اور میں نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، غالباً وہ یہ جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ میرا بیٹا پیغمبر ہوگا، اللہ اسے نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کو زیادہ محبت کی ضرورت تھی۔ تو یہ اعتراض ہی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ کیوں محبت کرتے، اس لیے کہ محبت غیر اختیاری چیز ہے۔ محبت کرنا یہ ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہم
کوئی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے لیکن ہم بھی بدلے میں اس سے اتنی ہی محبت کریں، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ کوئی ہمیں بہت زیادہ مانتا ہے لیکن یہ کوئی لازم تو نہیں ہے کہ ہم بدلے میں اس سے زیادہ اس کو مانیں، اس لیے کہ دلوں کو پھیرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جدھر چاہے پھیر سکتا ہے، لیکن محبت غیر اختیاری چیز ہے۔ ہم کوشش کریں پھر بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ محبت پلانے کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ کبھی ہمیں کسی کا اخلاق پسند آتا ہے، کبھی کسی کا چال و چلن پسند آتا ہے، کسی کا رہن سہن پسند آتا ہے، کسی کی تواضع پسند آتی ہے، کسی کا جھکاؤ پسند آتا ہے، کسی کے دل میں اسلام کی محبت پسند آتی ہے، اور ہم پھر اس سے بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ لیکن محبت غیر اختیاری چیز ہے، محبت پلانے کے ساتھ نہیں کی جاتی، محبت بس ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت ہے، تو آپ جانتے تھے کہ میرے دوسرے 10 بیٹے یوسف علیہ السلام سے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائیوں سے یہ ذکر نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے اپنے 10 بھائیوں سے یہ بیان کر دیا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ تمہیں بلندی ملنے والی ہے، تمہیں ترقی ملنے والی ہے، تم دنیا کے اندر بادشاہ بنائے جانے والے ہو۔ جب وہ یہ سمجھ جائیں گے یا اس کا یہ مطلب نکالیں گے تو تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اور جب وہ دشمن بنیں گے تو شیطان ان کا اور ساتھ دے گا، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سے کہا تھا اے اللہ مجھے مہلت دے دے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے بندوں کے راستوں میں بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کے راستوں میں بیٹھ جاؤں گا اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دوں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف اپنا خواب 10 بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر وہ بیان کر دو گے تو تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ان کا ساتھ دے گا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف سنو، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، میرا پروردگار تمہیں چن لے گا۔ چن لینے سے مراد کہ اللہ تمہیں منصب نبوت عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اے یوسف اللہ میرا پروردگار تمہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور میرا پروردگار تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام فرمائے گا کہ جیسے اس پروردگار عالم نے تمہارے باپ دادا پر اپنی نعمتوں کو تمام فرمایا۔ نعمتوں کو تمام فرمائے گا یعنی اللہ تمہیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائے گا، تمہیں منصب جاہو جلال عطا فرمائے گا، تمہیں دنیا کی جو ہے سرداری عطا فرمائے گا، لیکن بس اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو ظاہر نہیں کرنا جو خواب تم نے دیکھا ہے۔ لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، یعنی یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں والے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اے محبوب جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو پورا قصہ سورہ یوسف میں موجود ہے، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دن جب دیکھا کہ ہمارے والد یعقوب پیغمبر کی محبت اور توجہ اور ان کی نظر کرم ہر دن یوسف کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری طرف توجہ یوسف کے مقابلے میں کم ہے، لہذا کچھ کرنا چاہیے، کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے والد کی توجہ، یعقوب پیغمبر کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ہمارے باپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپس میں 10 بھائی بیٹھے ہوئے اور مشورہ کر رہے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، ہمارے باپ کو ہوا کیا ہے؟ ساری توجہ ان کی طرف، یوسف ہم سے زیادہ عزیز ہے، ہمارے والد ان دونوں بھائیوں سے بنیامین سے اور یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، ہم 10 لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم گھر کے خرچے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، جنگل بکریاں ہم چرانے لے جاتے ہیں، کھانے کا انتظام ہم کرتے ہیں، بھیڑیے آ جاتے ہیں تو ان سے مقابلہ ہم کرتے ہیں،
ضرورت کی چیزیں ہم مہیا کرتے ہیں، باپ کے دست و بازو ہم ہیں، ان کی طاقت ہم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے اتنی محبت نہیں ہے کہ جتنی یوسف سے محبت ہے۔ آپس میں بات کرنے لگے، انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، اور کہا بے شک ہم اپنے بھائی کو یوسف کی محبت میں خود رفتہ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن عظیم میں ایک لفظ ذکر کیا گیا، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ضلال کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہم اپنے باپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن معاذ اللہ رب العالمین یہاں پر گمراہی کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، چونکہ گمراہی کا مطلب ہوتا ہے راہ راست سے بھٹکا ہوا ہونا، ہدایت کے راستے سے دور ہونا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو دنیا کو خود پوری قوم کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے۔ تو یہاں دلال سے مراد وہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اتنے یوسف کی محبت میں جو ہے خود رفتہ ہیں کہ ان کی توجہ ہماری طرف کم ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ قرآن عظیم کو سمجھنے کے لیے، قرآن عظیم کی منشا کو سمجھنے کے لیے، قرآن عظیم کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن عظیم کے ترجمے اور تفسیر کا صحیح علم موجود نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن عظیم کی تفسیر کو کسی پڑھے لکھے ذمہ دار عالم دین کی سرپرستی میں سمجھنے کی کوشش کرے، نہ اکیلے سمجھیں نہ تنہا سمجھیں، اور اگر کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں تو کسی عالم دین کی سرپرستی میں اس کو کنفرم کر لے، بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی اور کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر کو بیان نہ کرے۔ چونکہ قرآن عظیم کے اندر کچھ ایسے الفاظ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جو الفاظ مشترک ہیں، لفظ ایک ہے لیکن معنی کئی ہیں، جو اپنے مقام کے اعتبار سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں دلال موجود ہے جس کا معنی گمراہی ہے، لیکن یہاں گمراہی نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارے والد یوسف کی محبت میں خود رفتہ ہے، ہماری طرف آپ کی توجہ بہت کم ہے۔ بھائیوں کی میٹنگ چل رہی ہے حسد کے لیے۔ کسی عقل مند نے کہا تھا کہ ترقی دلانے میں اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ترقی کی منزلوں سے نیچے کھینچنے میں بھی اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کون ہے یہ؟ آج اگر ہمارے اپنے ہماری جان کے دشمن ہیں، اگر ہمارے اپنے ہمارے وجود کے دشمن ہیں، اگر ہمارے اپنے ہماری عزت کے دشمن ہیں، اگر ہمارے اپنے ہمارے مقام کے دشمن ہیں، اگر ہمارے اپنے ہماری ترقی کے دشمن ہیں، اگر ہمارے اپنے ہمارے کاروبار کے دشمن ہیں، اگر ہمارے اپنے ہماری دولت کے دشمن ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہر زمانے میں یہ مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 10 بھائی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے، 7 سال کی عمر ہے، کوئی بہت زیادہ عمر بھی نہیں ہے، 7 سال کی عمر ہے، جبکہ یہ جو زمانہ ہے بچوں کا محبت کا زمانہ ہوتا ہے، پیار کا زمانہ ہوتا ہے۔ صرف گھر والے نہیں، غیر بھی انہیں محبت سے گودی میں اٹھا لیتے ہیں، غیر بھی اس عمر کے بچوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، غیر بھی اس عمر کے بچوں کو لے کر ان کی پیشانی چوم لیتے ہیں، غیر بھی جو گھر کے نہ ہو، فیملی کے نہ ہو، وہ لوگ بھی اس عمر کے بچوں کو لے کے ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ یہ محبت کی عمر ہوتی ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ محبت کی جائے، انہیں زیادہ سے زیادہ پیار دیا جائے۔ یہ چھوٹی سی عمر ہے، ایک مختصر سی عمر ہے، کوئی کام کرنے والی عمر نہیں ہے، 7 سال کی عمر۔ لیکن آپ دیکھیے 7 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آپ کے مارنے کی سازش کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے، آپس میں بھائیوں نے مشورہ کیا کیا؟ اقتلوا یوسف، ایک نے مشورہ دیا یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو قتل کر دو۔ جب یوسف کو قتل کر دو گے تو تھوڑے دن ہمارے والد یعقوب علیہ السلام روئیں گے، ان کے دل کو تکلیف ہوگی، اور تھوڑے دن کے بعد وہ بھول جائیں گے۔ پھر جب وہ نہیں ہوں گے تو لا محالہ ہم ان کے قریب ہوں گے، ان کی توجہ صرف ہماری طرف ہوگی۔ آج دنیا میں یہی ہے، بڑے عزیز لوگ ہمارے قریب سے چلے جاتے ہیں، دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ مرتا نہیں ہے، دنیا میں محبت کرنے والا کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا ہے، قبر میں سب اکیلے جاتے ہیں۔ بہت محبت ہوتی ہے، بہت ساری ایسی محبتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کئی بار وہ محبت ماں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت بھائی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت والد کی بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت دوست کی بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت ایک بیوی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی محبتوں کی بہت سی مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ ایک کے جانے کے بعد، والد کے انتقال کے بعد، ایک انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی پوری تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ دلی طور پہ والد سے بہت زیادہ کنیکشن تھا۔
یوں تو ہر باپ لائق تعظیم ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو باپ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، ایک نظر ایک پل باپ سے دور رہنا انہیں گوارا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ماں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور ماں کے مر جانے کے بعد، ماں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ مرتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، یا اگر کوئی بہت زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کے جانے کے بعد میں اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ ایسی مثالیں ہیں، کوئی اپنے دوست سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس سے جدا ہونے کے بعد، اس سے بچھڑ جانے کے بعد، اس سے دور ہو جانے کے بعد وہ زندہ تو رہتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی زندہ رہتا ہے جب تک اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں۔ جب یوسف کو قتل کر دیں گے تو والد کے پاس محبت کرنے کے لیے یوسف موجود نہیں ہوں گے، تو ان کی پوری توجہ ہماری طرف ہوگی۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا، مشورے میں ایک دوسرا آپشن اور بھی آیا، ایک نے کہا قتل کر دو، دوسرے نے کہا نہیں، قتل کرنا بہتر نہیں ہے، اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ قتل مت کرو، انہیں ہمارے علاقے سے بہت دور کسی دوسرے علاقے میں چھوڑاؤ، زندہ رہیں گے، کوئی لے جائے گا، کہیں رہیں گے، کہیں بھی چلے جائیں گے، کوئی قافلہ لے جائے گا، لیکن ہمارے باپ کی نظروں سے دور رہیں گے، لہٰذا ہم باپ کے قریب رہیں گے اور ان کی ساری توجہ ہمارے اوپر ہوگی۔ محض توجہ کے لیے، محض توجہ کے لیے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ کس نے؟ بھائیوں نے۔ مارنے کی پلاننگ کی، پھر اس کے بعد کہا نہیں قتل نہیں کرتے، انہیں کسی دوسری جگہ پہ چھوڑ آتے ہیں تاکہ باپ کی نگاہوں سے دور رہیں گے تو یہ اچھا رہے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد جب ہم انہیں دور چھوڑائیں گے تو اس کے بعد ہم توبہ کر کے صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے صالحین میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ اس طرح کے اقوال بھی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے، بعد میں اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور وہ نبی بنے۔ اس طرح کے اقوال بیان کیے گئے ہیں، اس طرح کی رائے تفسیر کی کتابوں میں مختلف مفسرین کے حوالے سے موجود ہے، لیکن محض یہ رائے تو ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک رائے تو ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے ان میں سے کوئی نبی بنا ہو یا اللہ نے اسے نبوت عطا فرمائی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا خاصہ ہے، نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے منزہ ہوتا ہے، بری ہوتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ جو 10 بیٹے ہیں جو کر رہے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کیا ہے ان کے دل میں؟ یوسف علیہ السلام کے لیے حسد، نبی حسد سے پاک ہوتا ہے، لہذا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت عطا نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ان 10 لوگوں کے دلوں میں حسد موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے، جن کا اپنا دل اپنے بھائی کی طرف سے گندا ہے، اللہ انہیں نبوت کیسے عطا فرمائے گا؟ اور اس کے بعد سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یا تو قتل کر دو یا کسی دوسری جگہ چھوڑاؤ اور اس کے بعد آ کے ہم لوگ نیک بن جائیں گے۔ کیا مطلب نیک بن جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو کرنے جا رہے تھے، ہم میں سے آج کوئی گناہ کرنے کے بعد کہے چلو یہ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، تو کسی انسان کا اپنی زبان سے یہ جملہ بولنا کہ ہم توبہ کر لیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کرتے وقت میں اسے احساس گناہ ہے کہ میں جو کرنے والا ہوں وہ صحیح نہیں، گناہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، چونکہ وہ جانتا ہے میں جو کرنے والا ہوں وہ شرع کے اندر غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ ان بھائیوں نے کیا کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم لوگ نیک بن جائیں گے، صالحین قوم میں سے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جب یہ سوچ رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، اس وقت میں یہ جانتے اور مانتے تھے کہ جو ہم کرنے والے ہیں یوسف کے ساتھ یقیناً وہ غلط ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ایک بھائی نے رائے دی قتل کر دو، دوسرے نے کہا قتل مت کرو، کیوں؟ ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگو گے، قتل مت کرو بلکہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دو۔ غیابت الجب کہتے ہیں اندھے کنویں کو،
یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے اندھا کنواں کسے کہتے ہیں. اندھا کنواں کہتے ہیں جس کا بہت اوپر کا حصہ پتلا ہو اور جب اس میں جھانکا جائے، اس کے اندر جھانکا جائے تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئے سوائے اندھیرے کے، اسے کہتے ہیں اندھا کنواں. یعنی جس کے اندر روشنی نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، بہت لمبی سرنگ. غیابت الجب کا مطلب ہے اندھا کنواں. تو انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، قتل مت کرو یوسف کو، والقوہ فی غیابت الجب، یوسف کو کسی دور علاقے میں لے جا کے اندھے کنویں میں ڈال دو. جب اندھے کنویں میں ڈالو گے تو کیا ہوگا کہ اندھے کنویں میں ڈالنے کے بعد میں یا تو مر جائیں گے، یا تو مر جائیں گے خود ہی، لیکن ہم انہیں قتل نہیں کریں گے. اور اگر وہ زندہ رہیں گے یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، یا پھر کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا تو وہ یوسف کو نکال لے گا اندھے کنویں میں سے. جب وہ پانی کے لیے بالٹی یا ڈول ڈالے گا تو وہ یوسف کو دیکھ کر نکال لے گا اور لے جائے گا. چونکہ بھائیوں کا جو مقصد تھا وہ مقصد تھا یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے دور کرنا، تاکہ ہم باپ کی نظر میں قریبی بن جائیں، ان کی ساری توجہ ہماری طرف ہو. تو ایک نے کہا اندھے کنویں میں ڈال دو. پلاننگ ہو گئی کہ چلو صاحب فائنل ہو گیا، مشورہ ہو گیا، میٹنگ ہوگی، قتل نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ اندھے کنویں میں ڈال دیں گے دور علاقے میں لے جا کے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ہم لے جائیں گے کیسے، لے جائیں گے کیسے، اجازت کیسے لیں گے؟ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تو ایک پل کے لیے اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہر پل ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. اس کا قریب ہونا ہمارے وجود کو خوشی دیتا ہے، اس کا دور جانا ہمارے وجود کو تکلیف دیتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے. اس کا آ جانا خوشی کا باعث ہے، اس کا چلا جانا یہ غم کا باعث ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ ایک پل کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں ہونے دیتے ہیں. تو آپس میں یہ 10 بھائی مل کر مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کو جنگل کیسے لے جائیں گے، حالانکہ ہمارے والد تو اپنے قریب سے انہیں دور ہونے ہی نہیں دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس شام کے وقت میں جب یہ پہنچے تو کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابو جان، اے ہمارے والد گرامی، کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں کرتے ہیں، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ ہم روزانہ جنگل جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، وہاں ہم کشتی بھی کرتے ہیں، وہاں تیر اندازی بھی کرتے ہیں، وہاں ہم شکار بھی کرتے ہیں، وہاں کھیلتے بھی ہیں، جانور بھی چراتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور ہم تیر اندازی بھی جو ہے سیکھ لیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، کام بھی ہو جاتا ہے اور سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اے ہمارے والد گرامی، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل بھیجا کریں تاکہ وہ دن بھر گھر میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ باہر نکلیں گے تو ان کا دل بہل جائے گا. جب باہر نکلیں گے اور ہمارے ساتھ دوڑیں گے، تیر اندازی سیکھیں گے، شور شرابہ ہوگا، ذرا ٹہلیں گے، گھومیں گے، ہاتھ پیر زمین پر ماریں گے تو ان کا جسم بھی مضبوط ہو جائے گا. لہٰذا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجا کریں جبکہ ہم بکریاں چرانے جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہماری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، جن لوگوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، لیکن ان کا یہ جملہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم خیر خواہ ہیں، یہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت عطا نہیں فرمائی. کیوں؟ کیونکہ والد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیجتے کیوں نہیں ہیں، آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ہم تو خیر خواہ ہیں ان کے. کیا مطلب؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پر واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھروسہ نہیں تھا. اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں، اسی لیے ان کو یہ یقین دلانے کی، ایک بیٹے کو باپ کو یقین دلانے کی کہاں ضرورت پیش آ سکتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ یقین کیوں نہیں کرتے ہماری بات کا، ہمارے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہم یوسف کو جنگل لے جائیں گے اور ویسے ہی سلامت واپس لائیں گے. اب دیکھیے آپ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے مبارک جملے ارشاد فرمائے. انہوں نے کہا ارسلہ معنا غدا، اے ہمارے والد کل یوسف کو آپ ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیں. یرتع ویلعب، یہ وہاں کھائیں گے پیئیں گے اور ہمارے ساتھ کھیلیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم وہاں ان کی حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹوں نے کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به
وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. مجھے بہت زیادہ رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے یوسف کو اپنے سے دور بھیجتے ہوئے کہ تم میرے پاس سے میرے لخت جگر، میرے نور نظر یوسف کو لے جاؤ گے اور اس کے بعد تم آ کر مجھ سے کہو گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور تم اس سے غافل تھے. یہ وہ جملے ہیں، آپ غور کیجیے، یہ وہ جملے ہیں جو واقعہ بعد میں پیش آنے والا ہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جنگل بھیجنے سے پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، تم یوسف کو لے جاؤ گے اور اس کے بعد واپس آ کے کہو گے اے ہمارے والد ہم کیا کریں، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں یہ واقعہ پیش نہ آ جائے. گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر دیکھ رہی تھی، آپ جانتے تھے کہ یہ واپس آ کے کیا کریں گے، اسی لیے آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم آ کے کہہ دو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. اے ہمارے والد اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اس عالم میں کہ اس جنگل میں ہم بکریاں چرانے جائیں، یوسف ہمارے ساتھ ہوں اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم 10 نوجوان لوگ وہاں موجود ہوں تو ہماری پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو ہم خسارے میں ہیں. ہمارے جوان ہونے کا، ہماری طاقت کا، ہمارے پاور کا مطلب کیا ہے؟ ہم خسارے اور گھاٹے والے ہیں کہ ہماری موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جب 10 بھائیوں نے اصرار کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اصرار پر زیادہ گزارش کرنے پر اجازت دے دی. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی جانے کے لیے، لیکن انداز کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ خود بھی نبی، آپ کے والد نبی، آپ کے دادا نبی، آپ کے پردادا نبی، 4 پشتوں تک نبی موجود ہے. آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، 4 پشتوں تک نبی موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کے پردادا کو جس زمانے میں آگ میں ڈالا گیا، جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل امین ایک لباس لے کر آئے تھے پہننے کے لیے، ایک جبہ شریف لائے تھے، ایک کرتا لائے تھے پہننے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیبتن فرما لیا، پہن لیا اس کو. ایک تفسیر میں یہ بھی ہے جب پہن لیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جبہ ایک زمانے میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بطور برکت عطا فرمایا. پھر وہی جبہ شریف، وہی کرتا شریف حضرت اسحاق علیہ السلام نے بطور برکت حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور وہی کرتا شریف حضرت یوسف علیہ السلام جب جنگل کی طرف جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور تبرک، بطور برکت حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا کہ اللہ آپ کی اس کی وجہ سے جو ہے حفاظت فرمائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر دیکھ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ انہونی ہونے والی ہے، اسی لیے آپ نے وہ مبارک کرتا گلے میں ڈال دیا. میں یہاں آپ کی توجہ بس چند لمحوں کے لیے دوسری طرف لے جانا چاہوں گا. آج تبرکات پر اعتراض کیا جاتا ہے. ہمارے گھر میں کسی اللہ والے کی جوتیاں موجود ہوں تو بہت سے کم علم لوگ، ناسمجھ لوگ، دین سے دور لوگ، اسلام کی باریکیوں کو نہ سمجھنے والے لوگ، بزرگوں کے دامن سے دور رہنے والے لوگ، روحانی زندگی کو محسوس نہ کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ساری چیزوں کو مذاق سمجھتے ہیں. جوتیوں سے کیا ہوگا؟ اگر کسی اللہ والے کا رومال ہمارے گھر میں موجود ہے تو کچھ لوگوں کے لیے یہ مذاق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی اللہ والے کا عمامہ ہمارے گھر موجود ہے بطور تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے، تو کچھ لوگوں کے لیے یہ مذاق کا سامان ہے. اگر کسی اللہ والے کا جبہ شریف، اس کا عمامہ، اس کے جسم سے ٹچ ہونے والی کوئی بھی چیز اگر ہمارے گھر میں، ہماری الماری میں، ہمارے گھر میں موجود ہے تو یہ ہمارے لیے تو برکت کا سامان ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں
کہ جن کے پاس دیکھنے کے لیے وہ نگاہ موجود نہیں ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اس کے پاس دیکھنے کی نگاہ نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے ان چیزوں کا مقام کیا ہے، اور وہ اس کی مذاق بناتا ہے کہ کرتے سے کیا ہوگا، اس امامے سے کیا ہوگا، اس ٹوپی سے کیا ہوگا، ان جوتیوں سے کیا ہوگا۔ لیکن اللہ نے جنہیں نظر بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان جوتیوں میں کیا ہے، ان جوتیوں میں کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ ان جوتیوں کا عالم یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ان جوتیوں کا مقام سب کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان جوتیوں کا عالم یہ ہے کہ جو واقعی پوری محبت کے ساتھ ان جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھ لیتا ہے تو اللہ اسے دنیا کا امام بنا دیتا ہے۔ جو غلام نہیں بنتا ہے اسے امام نہیں بنایا جاتا ہے۔ امام بننا چاہتے ہیں تو پہلے کسی اللہ والے کا غلام بنے، غلام نہیں بنیں گے تو امام نہیں بنیں گے۔ آقا بننا چاہتے ہیں تو خادم بنے، جب تک خادم نہیں بنیں گے آقا کی کرسی کبھی عطا نہیں کی جائے گی۔ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اور یہ جو تبرکات ہیں آپ ان کا ثبوت دیکھیے، آج ہمارے پاس کسی اللہ والے کا امامہ ہے تو یقیناً آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود ہے، غلاف خانہ کعبہ آپ کے پاس موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ سرکار غوث اعظم کے مزار شریف کی چادر مبارک اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے مزار کی چادر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ گنبد خضرا سے لگنے والی کوئی چادر یا سنہری جالیوں کو جس کپڑے سے پوچھا جاتا ہے اگر وہ کپڑا آپ کو میسر آ جائے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب باقسمت اس دنیا میں کوئی انسان نہیں، چونکہ ہم اہل محبت ہیں، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان چیزوں کی قیمت ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، یہ محض جذبات کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ محض باتیں نہیں ہیں، یہ محض محبت نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی کرتا شریف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے یوسف علیہ السلام تو آپ نے اسے باندھ کر گلے میں ڈال دیا برکت کے لیے، تاکہ اللہ اس کی برکت سے آپ کی جان کی حفاظت فرمائے۔ قرآن میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، اب جب دوسرا دن آیا حضرت یوسف علیہ السلام جانے لگے تو عالم یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے پر کھڑے اپنے نور نظر یوسف علیہ السلام کو رخصت کر رہے تھے، اور جہاں تک راستہ سیدھا تھا وہاں تک آپ دروازے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ محبت کی علامت ہے، جب ہم کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے تو ہم اس کے آنے سے پہلے اس کے انتظار میں اپنی پلکیں بچھا دیتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو ہم بہت دیر تک کھڑے ہوئے پیٹھ کے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس کا وجود نظر آتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے، انتہائی محبت جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے پر کھڑے دور تک دیکھتے رہے جہاں تک کہ راستہ مڑنے والا نہیں تھا، اور عالم یہ تھا کہ جہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام جتنی دور تک دیکھ رہے تھے وہ بھائی آپ کو گودیوں میں اٹھا کے لے جا رہے تھے، محبت کرتے ہوئے محبت کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی راستہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوا، جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور ہوئے، بھائیوں نے آپ کو راستے میں مارنا شروع کر دیا۔ کوئی تھپڑ مارتا، کوئی ہاتھ کھینچتا، کوئی پیر کھینچتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 10 بیٹوں نے آپ پر ظلم شروع کیا۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اب جب یہ لے گئے مارنے لگے، اور یہاں تک کہ جو آپ کے جسم پر کرتا تھا اسے مارتے ہوئے اس کو جو ہے اتار لیا آپ کے جسم سے، اس کے آپ کے جسم سے اتارا، اور اتارنے کی پلاننگ کیا تھی کہ ہم اس پر کسی بکری کے بچے کو ذبح کر کے یا کسی اور چیز کا خون لگا کے اپنے والد کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ دیکھیے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ان کی قمیص موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے قمیص اتار لی، لیکن روایتوں میں کہ جو قمیص
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوتی ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام پاس آئی تھی، جو آپ نے گلے میں ڈالی تھی وہ موجود تھی. اس کے بعد زمین پر پھینک دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بھائی مارنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام ان سے منت و سماجت کر رہے تھے، کیا غلطی ہے، کیوں مارے، اتنی محبت سے لائے آپ، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. حالات ایسے ہو گئے کہ وہ لوگ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے. تو روایتوں میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسری ماں سے، یعنی ان 10 بھائیوں میں ایک بڑے بھائی تھے یہودا، اور روایتوں میں یہوذا کا لفظ بھی موجود ہے دال کے ساتھ، یہودا اور یہوذا. تو انہوں نے ان بھائیوں سے کہا کہ ہمارے آپ کے درمیان یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ ہم یوسف کو قتل کریں گے، لہذا قتل کا ارادہ چھوڑ دیں. جو بات ہوئی تھی وعدہ خلافی نہ کریں. تم تمام نے کہا تھا قتل نہیں کریں گے، صرف کنویں میں ڈالیں گے، لہذا یہ قتل کی نوبت کیسے پہنچی؟ قتل نہیں کیا جائے گا یوسف کو، بس کنویں میں ڈال دیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دینے کے بعد لے جا کر اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ خون لگا کر لائے حضرت یوسف علیہ وسلم. اباہم عشاء یبکون، شام کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. اس پر خون لگا لیا، اس پر خون لگا لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم کیا بتائیں، ہم بتائیں گے تو آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہم سامان کے پاس، جہاں ہم نے سامان رکھا وہاں یوسف کو چھوڑ دیا تھا، اور ہم ذرا کشتی میں تیر اندازی میں لگے ہوئے تھے. ایسے عالم میں بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. جیسے ہی یہ الفاظ ان بھائیوں نے بیان کیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں با اختلاف روایات تفاسیر میں موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں پر زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور تقریباً رات کے آخری پہر یا صبح کے وقت میں آپ کو ہوش آیا. اتنا صدمہ ہوا یہ جملے سننے کے بعد، کیونکہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ زندگی میں جب ہم سے دور ہوتے ہیں تو اس کیفیت کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. جب ہمارے اپنے ہم سے دور ہوتے ہیں، آپ بے ہوش ہو گئے، رات کے آخری پہر آپ کو ہوش آیا. روایتوں میں کئی بار آپ پر پانی چھڑکا گیا لیکن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اور اس کے بعد جب آپ نے آنکھیں کھولی فرمایا وہ قمیص کہاں ہے جو یوسف نے پہنی تھی. قمیص خون میں سنی ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو دیکھا، سینے سے لگایا اور فرمایا اس پہ خون تو لگا ہوا ہے، مگر کتنا کمال ہے، جس بھیڑیے نے یوسف کو کھایا کتنا کمال ہے کہ اس نے پورا جسم یوسف کا نگل لیا، لیکن جو قمیص تھی اس پر پھٹنے کا ایک نشان بھی موجود نہیں ہے. یہ ان سے غلطی ہوئی، خون تو لگا کے لے آئے لیکن جلدی میں اس کو پھاڑنا بھول گئے، تاکہ وہ یہ ثابت کریں کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا، آپ پر حملہ کیا، پنجہ مارا. لیکن اگر بھیڑیا پنجہ مارتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پر موجودہ لباس پھٹ جاتا. مگر عالم یہ ہے کہ جو قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی وہ صحیح ہے، سلامت ہے، اس پر کوئی خراش کا نشان بھی واقع نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں بھیڑیا بھی کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے یوسف کو کھا لیا اور جسم سے کپڑے اتار کر الگ رکھ دیے. کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا. آپ نے بڑی حیرت اور تعجب سے کہا اور ان کو شرم دلاتے ہوئے کہا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل تشریف لے گئے اور آپ نے جنگل میں آواز دی کہ اے جنگل کے بھیڑیوں، آخر تم میں وہ کون سا بھیڑیا ہے کہ جس نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے، آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو جانوروں پر حکمرانی عطا فرمائی ہے. جنگل میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تم میں کہ جس نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے. روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جنگل کے تمام بھیڑیے اس وقت آپ کے سامنے تشریف لائے، یعنی جمع ہوئے. جب آپ جنگل تشریف لائے تو وہ تمام بھیڑیے جن کو آپ نے خطاب کیا آپ کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے گواہی دی اے اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام، ہماری مجال کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی شان میں گستاخی کر دیں. اللہ گواہ ہے کہ ہم نے آپ کے بیٹے یوسف کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، لیکن محض حجت قائم کرنے کے لیے. روایتوں میں ہے، تفاسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جانتے تھے آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن محض اپنے بیٹوں کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ جنگل تشریف لے گئے اور آپ نے بھیڑیوں سے کہا کس نے کھایا ہے، سب نے انکار کر دیا.
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کے بیٹے جانتے تھے کہ ہمارے والد اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے پاس اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن عظیم میں ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ انہوں نے کہا اے ہمارے والد یہ قمیص ہے جس پر خون لگا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، پانی کی تہ تک پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل امین نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے لیا تاکہ آپ زمین پر نہ گریں، پانی میں نہ گریں، اس میں پتھر موجود ہے، آپ کے جسم نازنی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ جو ہے کنویں کے اندر ڈال دیے گئے اور اس کے بعد آپ کنویں میں جب گرے تو آپ نے وہیں اندر ایک سائیڈ میں ایک پتھر رکھا ہوا دیکھا جس پر آپ پیر بڑھا کر بیٹھ گئے، اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہے، اور اس وقت اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ وحی کے نزول کے بارے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ وہ اس وقت میں نازل ہونے والی وحی تھی یا الہام تھا۔ کچھ لوگوں نے فرمایا، مفسرین نے اپنی یہ رائے بیان کی کہ وحی نہیں تھی، وہ الہام تھا، اس لیے کہ جب وحی نازل ہوتی تو وہاں پر کوئی ایسا موجود نہیں تھا کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ دین فرماتے، تو لہٰذا وہاں وحی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں الہام فرمایا کہ اے یوسف آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، یہ پریشانی کے دن بہت جلدی دور ہونے والے ہیں، زبان پر حرف شکایت نہ لائیں، صبر کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن مفسرین کا راجح قول یہی ہے کہ وہ وحی تھی، اگرچہ وہاں لوگ نہیں تھے کہ جن کو تبلیغ کی جائے، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو اس منصب پر عطا فرمایا، اور یہاں سے شروعات ہو رہی تھی کہ اب آپ یہاں سے جانے کے بعد میں ایک ایسا زمانہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا کہ اللہ آپ کو کمال عطا فرمائے گا اور ایک پورا ملک آپ کی مکمل استطاعت کرے گا۔ 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے۔ کنویں میں رہنے کے بعد قرآن عظیم میں ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ 3 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، لیکن یہ جو اندھا کنواں تھا یہ بہت ویران سا ایک زمانے سے پڑا تھا، اور ویران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا، میٹھا پانی نہیں تھا، پینے کے لائق نہیں تھا، لوگ کبھی نہیں پیتے تھے اس کو کھاری پانی ہونے کی وجہ سے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کنویں میں ڈالا گیا اور وہ کنویں کے در و دیوار اور اس کا پانی جیسے ہی آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہوا تو آپ کے جسم سے لگنے کی وجہ سے اسی پل اللہ نے اس پانی کو میٹھا فرما دیا۔ قافلہ وہاں سے گزرا، ٹھہر گیا کنواں دیکھ کر، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں پانی لے کر آتا ہوں۔ کچھ لوگ کنویں کے دور بیٹھ گئے، ایک شخص پانی لینے آیا اور اس نے اپنا ڈول، یعنی آپ کی زبان میں بالٹی کہہ سکتے ہیں، جیسے پانی نکالنے کی کوئی بھی چیز جس کو ڈول کہا گیا قرآن عظیم میں، حدیث اور فقہ حنفی کی کتابوں میں یا دیگر کتابوں میں، وہ رسی کے ذریعے ڈالا۔ اب جیسے ہی ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں دور تھے، وہ جنگل سے گئے نہیں تھے، دوبارہ واپس آئے، چلے گئے مگر پھر دوبارہ واپس آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یوسف زندہ ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ان بھائیوں نے کنویں کے قریب آ کے کنویں کے اندر منہ کر کے آواز بھی لگائی یہ معلومات کرنے کے لیے زندہ ہے یا مر چکا ہے، لیکن اس کے بعد انہیں یہ یقین، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ لوٹ کے آواز دی تو انہیں یقین ہو گیا کہ ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ تو وہ دور سے اسی طاق میں تھے کہ کوئی قافلے والے آئیں اور انہیں لے جائیں۔ اتفاق سے جب قافلے والے آئے اور پانی کے لیے ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام اسی رسی کو پکڑ کے ڈول کے ذریعے اوپر تشریف لے آئے۔ اب جیسے ہی وہ ڈول پر تشریف لائے، ڈول پکڑ کے نکالنے والا دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں لوگوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا،
اور کمال یہ تھا کہ جو جتنا حسین و جمیل ہوتا، جو جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا، جو جتنا زیادہ اسمارٹ ہوتا، اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ دی جاتی. جس کا جسم سلامت ہوتا، ہاتھ سلامت ہوتے، جس کا چہرہ سلامت ہوتا، خوب سیرت اور خوبصورت ہوتا، اس کی قیمت زیادہ دی جاتی. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر جب اس نکالنے والے کی ایک نظر پڑی تو وہ کہنے لگا خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ نعمت مل گئی. اچھا، وہ جو قافلہ تھا اور جس کے ایک شخص نے کنویں سے پانی نکالا، یہ قافلہ مدین سے آیا تھا اور مصر جا رہا تھا. راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے مل گئے. تو اس کے نکالنے والے کے فوراً خیال میں آیا کہ اب ہم اسے مصر لے جا کے بیچ دیں گے، اور چونکہ یہ دیکھنے میں اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہماری آنکھوں نے کبھی اتنا حسین و جمیل دیکھا نہیں، لہذا ہمیں اس کی بہت بھاری قیمت ملے گی. وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے جو لوگ تھے انہیں وہی بلا لیا حیرت کے ساتھ کہ دیکھو ہمیں کون سی نعمت ملی ہے. وہ لوگ آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگے. اتنے میں بہت دور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تاک میں لگے ہوئے تھے، وہ دوڑتے ہوئے قریب آئے اور کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا ہے، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو اس کو خریدنا تو اس کی قیمت دینا پڑے گی. اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ خبردار خبردار، اگر تم نے یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہیں کنویں میں ڈالا ہے، ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم لے جانا چاہتے ہو، خریدنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت دے دو اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اب آپ دیکھیے، یہ بھائی ہیں جو والد سے محبت کے بہانے لے کے آئے تھے، جنگل میں مارا بھی، پھر اندھے کنویں میں ڈالا، اور آج نوبت یہ آ گئی ہے کھوٹے سکوں کے بدلے میں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبر کو بیچ رہے ہیں. انہوں نے قیمت ادا کر دی. قیمت ادا کرنے کے بعد قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. تو انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ان میں کوئی رغبت نہیں تھی. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مر جائیں، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ کیسے ہی ہمارے والد یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور ہو جائیں. دور کرنے کی غرض سے وہ آپ کو دور بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ والد کی محبت انہیں مل جائے، مکمل اٹینشن انہیں ملے والد کی طرف سے، تمام طرف والد کی توجہ ان کی طرف رہے. اب یہ قافلہ بہت خوشی کے ساتھ لے گیا اور انہوں نے اس کا میٹھا پانی بھی پیا. اور اس کے بعد تفسیر میں ہے وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر لے گئے تو مصر لے جانے کے بعد مصر کے بازار میں ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالنے کے بعد یہ لوگ لے جا رہے تھے تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی تاکہ آپ کہیں بھاگ نہ جائیں. اور اسی راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر پڑی. تو آپ نے دیکھا تو آپ اس قبر کے قریب گئے اور لپٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے اے میری ماں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا کس کنڈیشن میں زندگی گزار رہا ہے. تو جو حبشی غلام حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے لے جا رہا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور آپ کو تھپڑ مارا کہ تم بھاگنا چاہتے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھاگنا نہیں چاہتا ہوں، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں ان سے بات کرنے گیا تھا. لیکن جب اس نے تھپڑ مارا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ، کیا میں نے غلطی کی ہے؟ فوراً حضرت جبریل امین آئے اور کہا اے یوسف، آپ کی اس حالت نے فرشتوں کو رلا دیا ہے. ایک روایت، ایک تفسیر، ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو رلا دیا ہے. آپ اشارہ کریں، میں نیچے کی زمین اوپر کر دوں اور اوپر کو نیچے کر دوں تاکہ یہ نیست و نابود ہو جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے ایک دم اندھیرا چھا گیا، پریشانی آئی، لوگ اندھیرے میں ہو گئے. اس وقت یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، قافلے والے کیا ہوا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں نے اس غلام کو یعنی یوسف علیہ السلام کو ایک تھپڑ مار دیا ہے. اور اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد سے یہ کنڈیشن ہوئی. تو وہ لوگ آپ کے قریب آئے، آپ سے معافی مانگنے لگے
کہا ہم نے جو ہے غلطی کی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کیا. پھر حالات ویسے ہی ہو گئے، اور اس کے بعد یہ قافلے کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اسے کمال عطا فرمایا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے گئے. بس آخری بات، اور انشاءاللہ اس کے بعد کی جو تفصیل ہے وہ ڈیٹیل میں کل بیان کی جائے گی. جب مصر کے بازار میں لے گئے، اور ایسی کنڈیشن میں مصر کے بازار میں آپ کو ایک چبوترے پر مارکیٹ میں بٹھا دیا کہ آپ کے ہاتھوں میں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور آپ کی بولی لگائی جا رہی ہے. عالم یہ ہے کہ جس دن مارکیٹ میں، جس دن بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا، اس دن کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سامان خریدنے کے لیے تیار نہیں، کوئی غلام خریدنے کے لیے تیار نہیں. سب کی توجہ کا مرکز حضرت یوسف علیہ السلام ہے. جمال یوسف پر نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، کمال یوسف پر نظریں ہٹ نہیں رہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان، آپ کے لہجے، آپ کا انداز، آپ کی باتیں، اللہ اکبر، سلام، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کے مقام کو سلام. ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مصر کی سرزمین پر ایک بوڑھی عورت بھی خریدنے کے لیے تھوڑے سے پیسے لے کے چلنے لگی. کسی نے پوچھا کہاں جاتی ہیں؟ کہا ایک غلام ہے، حسین و جمیل ہے، لوگ اس کی طاق میں ہیں، لوگ اسے خریدنا چاہتے ہیں، پورا بازار اسی کی طرف متوجہ ہے، میں بھی اسے لینے جا رہی ہوں. کسی نے کہا اس غلام کو، اس حسین و جمیل انسان کو لینے کے لیے عزیز مصر وہاں موجود ہے. مصر کا ایک عظیم انسان تمام تر دولت اور خزانے لیے حاضر ہے، تم کیسے خریدو گی؟ تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا تھا، کس نے کہا کہ میں خریدنے جا رہی ہوں؟ میں جانتی ہوں میری حیثیت نہیں ہے خریدنے والی، میں تو بس اس لیے بولی لگانا چاہتی ہوں کہ بولی لگانے والوں کی لسٹ میں میرا نام آ جائے. مجھے معلوم ہے نہیں خرید سکتی، میرے پاس دولت نہیں ہے، عزیز مصر کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، بس خریداروں کی لسٹ میں میرا نام آ جائے گا. یہ بھی میرے لیے عزت کا باعث ہوگا کہ قیامت تک جب یوسف کا نام آئے گا، بازار مصر کا نام آئے گا، تب تک میرا نام آئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے بہت بڑی قیمت پر خرید لیا، اور اس کے بعد جتنی قیمت بیچنے والوں نے مانگی، عزیز مصر نے اس سے زیادہ قیمت عطا فرمائی. عزیز مصر کون ہے؟ عزیز مصر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ عزیز مصر بادشاہ مصر کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ عزیز مصر بادشاہ مصر کے وزیر کو کہا گیا ہے. جو مصر کا بادشاہ تھا، جو اس کا وزیر تھا، جس کے ہاتھ میں پوری حکومت کا خزانہ تھا، ہماری زبان میں جسے خزانچی کہتے ہیں، امین العام، سارا نظام، ساری دولت جس کے ہاتھ میں تھی، اس کو عزیز مصر کہا گیا. اور عزیز مصر کی بیوی تھی جن کو راعیل کہا گیا، اور عام طور پہ ان کا مشہور نام زلیخا ہے. تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور خریدنے کے بعد زلیخا کے پاس لے جا کے پیش کیا. روایتوں میں ہے، تفسیر میں ہے کہ عزیز مصر کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. ایک روایت میں ہے کہ عزیز مصر نامرد تھا، اور دوسری روایت میں ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ نامرد تو نہیں تھا، لیکن عورتوں کے قریب جانا، ان سے قربت کرنا، ان سے ہم بستری کرنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے اسے کوئی اولاد نہیں ہوئی، زلیخا کے ذریعے کوئی اولاد نہیں ہوئی. لہذا جب خرید لیا، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. خریدنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی سواری پر سوار کیا اور زلیخا کے سامنے لے جا کے پیش کر دیا، اور کہا میں آج ایک بہت بیش قیمت، بہت بڑی قیمت کا گفٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ خوش ہو جائیں، لیکن خیال رہے کہ خوب ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، انہیں بہت اچھا لباس پہنانا، بہت اچھا کھانا کھلانا، اور انہیں راضی رکھنا، خوش کرنا.
ممکن ہے کہ ایک زمانے کے بعد یہ ہمارے کام آئے، ہمیں فائدہ دے، یا ہم اسے منہ بولا بیٹا بنا لیں، یہ ہمارا بیٹا بن جائے. چونکہ ہماری کوئی اپنی اولاد نہیں ہے تو یہ اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ کچھ دن کے بعد ہم اسے منہ بولا بیٹا بنا لیں. کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ عرب کے زمانے میں منہ بولے بیٹا بنانے کا بہت زیادہ رواج تھا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی طریقے سے. اب آپ دیکھیے، کنویں میں ڈالا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو مصر کے بازار میں بیچا گیا. یعنی بھائیوں نے جتنا آپ کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے ہر قدم پہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا. بلندی عطا فرمائی. کیا مطلب اس کا؟ ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوتا ہے، ترقی دینا یہ اللہ کے اختیار میں. ہزار لوگ ہمیں گرانے میں لگ جائیں، ہزار لوگ ہمیں ذلیل کرنے میں لگ جائیں، ہزار لوگ ہمیں رسوا کرنے میں لگ جائیں، اور اگر ہمارے دل کے اندر ایمان سلامت ہے، ہم حقیقت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمارے دل میں برائی نہیں، زبان پر برائی نہیں، ہم نے غلط نہیں کیا، تو ہزار لوگ ہمیں ذلیل کرنے میں لگ جائیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بھائیوں نے مٹانے کی کوشش کی، بگاڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کو مصر کی سرزمین پر عظیم سلطنت کا عظیم جو ہے بادشاہ مقرر فرمایا. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ قادر ہے، وہ غالب ہے ہر چیز پر. اللہ جو فرماتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. دنیا کے بے شمار لوگ نہ اس چیز کو جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں کئی بار وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو سمجھ جاتے ہیں اللہ انہیں کامیابی اور غلبہ عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں کس طریقے سے پروان چڑھے، آپ کا رہن سہن، کھانا پینا کیسا تھا، زلیخا کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، اس کے بعد عزیز مصر آپ کیسے بنے، کیا ہوا، بادشاہ نے خواب دیکھا، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس تمام میں قصدن یا سیون کوئی لفظ ہوئی ہو تو اپنے شان کریمی سے معاف فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مالک و مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ قصدن یا سیون کوئی لفظ شوئی ہو تو اپنے شان کریمی سے معاف فرما. اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا. اے اللہ ہمیں متحد بنا دے، منظم بنا دے. اے اللہ ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ مالک و مولا پروردگار ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں سے غموں کو دور فرما دے. اے اللہ بے شمار ہمارے بھائی آج اپنے گھروں میں ہیں، کاروبار بند ہے، دکانیں بند ہیں، مکان بند ہیں. اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ کورونا وائرس سے پوری امت کی نجات عطا فرما. ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کے کاروبار کو کھول دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو کاروبار میں ترقی اور کامیابی عطا فرما. اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہم سب کے ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما دے. جو زندہ ہیں مولا انہیں حج بیت اللہ سے مشرف فرما دے. ہم سب کی قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری اس محفل کو سجانے میں، بنانے میں ہمارے جو بھائی حصہ لیتے ہیں یا لیتے آئے ہیں یا آئندہ لینے والے ہیں مولا ہم تمام کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مولا سب کی محنتوں کو قبول فرما. سب کی جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے. اے اللہ تو سب کو اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے. اے مالک و مولا تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری زندگی میں جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہوئے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا. عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.